یہ دو چیزیں ہونی چاہیے، تو اس کے بعد وہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ انسان پھر تلاش کرے کہ میں کس بات پہ ایمان لاؤں۔ کہتا ہے اس کے بعد اور کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے جس کا یہ انتظار کرتے ہیں ایمان لانے کے لیے۔ لیکن ویل لکل افاک اثیم، واہ، یہ ایک لفظ عزیزان من جھوم کے رہ جاتا ہے۔ یہ تو وہ قومیں ہیں فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے وحی کی روح سے ان کا استعمال کرنے والی۔ اس کے لیے بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بڑے ایثار اور قربانی کی ضرورت ہے۔ وہ جو ہے فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے، میں نے کہا اقدار خداوندی کے مطابق استعمال کرنا، پہلی قدر تو اس میں یہ ہے وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، وہی عمل صحیح ہے، وہی باقی رہ سکتا ہے جو تمام نوع انسانی کی منفعت کے لیے ہو۔ تو یہ جو مومن قوم ہے وہ جب فطرت کی قوتوں کو مسخر کرے گی تو تسخیر فطرت میں تو اتنی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایٹم کی قوت کو مسخر کرنے کے لیے یہ قومیں کیا کچھ کر رہی ہیں، تصور میں بھی ہم نہیں لا سکتے۔ 6 مہینے یہاں خلا کے اندر، وہ جہازوں کے اندر وہ تیر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بڑی جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ہے فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنا، اور آگے اقدار خداوندی کے متعلق صرف کرنا۔ تو پہلی قدر تو میں نے یہ کہا کہ یہ تمام نوع انسانی کی منفعت کے لیے یہ ہونا چاہیے۔ یہاں یہ جو جتنی قومیں ہیں مغرب کی، یہاں وہ مومن کے درجے پہ نہیں آتی۔ ہر قوم اپنے فائدے اور دوسری قوم کو تباہ کرنے کے لیے صرف کر رہی ہے۔ کہا کہ تباہی ہے، اور اس کے لیے 2 لفظ آگے ایک تو عظیم۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ ہمارے ہاں تو ترجموں سے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا قرآن۔ عظیم یہاں لایا، ترجمہ تو ہوگا گناہگار، بات سمجھ میں نہیں آتی گناہگاری کیا چیز ہے۔ عظیم ہوتا ہے تھکی ماندی ہوئی چیز، سست رفتار، جس میں دوسری قوموں کے ساتھ چلنے کی ہمت نہ رہے، آگے بڑھنے کی طاقت نہ رہے، افسردہ ہو، واماندہ ہو، تھکی ہوئی ہو، سیل انگار ہو۔ یہی قومیں ہیں نا جو فطرت کی قوتوں کی تسخیر تو ایک طرف رہا، ان کا علم بھی حاصل نہیں کرتی۔ اس کے لیے تو بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے، جہاد مسلسل کی ضرورت ہے۔ عظیم قومیں جو ہیں سیل انگار، سست رفتار، تھکی ہوئی، واماندہ، بھیک مانگنے والی، دوسروں کی دست نگر، تو ویل تباہی ہے ایک تو ان کے لیے، اور دوسرا لفظ ہے افاق، جال سازی، مکاری، غلط بیانی، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ یہ قومیں جو مسخر کرتی ہیں اور پھر اس کو اس طرح سے الفاظ ان کے ہاں سنیے تو ایسا نظر آتا ہے کہ سارے نوع انسان کے جگر کا درد ان کے جگر کے اندر ہے۔ روز آپ کے یہاں کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، ایسا نظر آتا ہے۔ یہ ابھی میکسیکو میں ہوئی وہ کانفرنس، دولت مند ملکوں کی کانفرنس، یہ طے کرنے کے لیے کہ غریب ملکوں کی مدد کی کس طرح کی جائے، ریزولیشن بھی پاس نہیں ہو سکا۔ کوئی قوم جتنی زیادہ قوت مسخر کرتی ہے فطرت کی، وہ اپنی قوم اور اپنے ملک کو زیادہ طاقتور بناتی ہے تاکہ دوسرے ملکوں کو مغلوب اور مفتوح اور محکوم بنا لے۔ یہ ہے افاق۔ اور دوسری قومیں ہیں اسیم، کہ جو تھکی ماندی بیٹھی رہیں، گداگری کرتی رہیں، بھیک مانگتی رہیں دوسروں سے۔ تو یہ دونوں انواع آ گئیں انسانوں کی، دونوں قومیں آ گئیں اس کے اندر۔ ان دونوں کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے کہ یہ فطرت کی قوتوں کو مسخر ہی نہیں کیا، تباہی۔ ان کے لیے کہ انہوں نے مسخر کیا لیکن انہیں اپنی غرض مندی، مفاد پرستی کے لیے صرف کیا، نوع انسانی کی منفعت کے لیے صرف نہیں کیا، دونوں کے لیے تباہی۔
عزیزان ایمان آپ دیکھتے ہیں کیا کیا پیغام دیتا چلا جاتا ہے قرآن چند لفظوں کے اندر. کہتا ہے ان کی کیفیت یہ ہے یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم. کہتا ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ جو کچھ یہ قرآن کہہ رہا ہے اسے وہ سنتے تو ہیں، بڑا چرچا ہوتا ہے قرآن کا ہمارے مسلمانوں کے ملکوں کے اندر، تو ہمارے یہاں زیادہ ہونا چاہیے. اس قدر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس قدر چرچا ہوتا ہے اس کا. کیا بات ہے قرآن کی. کہتا ہے سنتے ہیں یہ ان کو، لیکن بضد رہتے ہیں اپنی ہی روش کے اوپر، اس میں تبدیلی نہیں کرتے اس کے مطابق، اسے صرف سنتے ہیں. مستکبرن، نہایت تکبر کے عالم میں اپنی کبریائی قائم کرنے کی خاطر، اپنی قوت کو مجتمع کرنے کی خاطر مصر رہتے ہیں اپنی روش کے اوپر، بضد رہتے ہیں، اسی پہ اصرار کرتے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں کرتے، صرف سنتے ہیں. تو یہ سننا تو نہ سننے کے برابر ہے. کہا سننے کے متعلق تو قرآن نے کہا ہے کہ مومن کا شعار یہ ہے کہ وہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے بات سن لی اب ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. سننا تو یہ سننا ہے نا. اور سننا جسے ان سنی کر دینا کہتے ہیں محاورے میں، یہ ہے کلم یسمعھا، یوں سنتے ہیں جیسے کہ سنتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ سننے کے معنی تو اس کے مطابق اطاعت کرنے کے تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلام اللہ کو، آیات اللہ کو یہ مسلمانوں کی قوم کتنا سنتی ہے. یہ شاید ہی کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہوگا کہ یہ آواز نہ کہیں سے آتی ہوگی. اب تو یہ ریڈیو ٹی وی کے ذریعے سے ساری دنیا میں آواز گونجتی ہے، ہر کان میں یہ پہنچتی ہیں، یوں کہیے نا یسمع کلام اللہ، لیکن ایسے سنتی ہے گویا سنتی ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دردناک تباہی کے عذاب کی فبشر ہو، بشارت جسے آپ کہتے ہیں، اعلان کر دو ان کے لیے کہ تباہی ہے اور بڑی درد انگیز تباہی ہے. صاحب وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اگر ان میں سے کسی بات کا علم بھی انہیں ہو جاتا ہے تو اسے حضوا کے معنی ویسے تو استہزاء ہوتا ہے، مذاق اڑانا ہوتا ہے، ہنسی اڑانا ہوتا ہے. اس کے معنی کسی چیز کو لائٹلی لینا، جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، سیریسلی نہ لینا کسی چیز کو. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ صرف سنتے ہی ہیں، ایک کان میں سے سنا دوسرے میں سے نکال دیا. کہیں اگر علم بھی اس کا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتے کہ واقعی ایسی چیز ہے کہ جس پہ غور کر پہ اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، اور یوں ہی لائٹلی اس چیز کو لے لیتے ہیں. ان کے لیے یہاں عذاب علیم تھا پہلے، درد انگیز، یہاں عذاب مہین کہا ہے. وہ عذاب کے لیے تو ہمارے ذہن میں جب لفظ آتا ہے تو وہ قیامت والا عذاب ہی آتا ہے. ویل یہاں کہا تھا اس نے تباہی ہے، قوموں کا تباہ کن انجام جو ہے وہ ہوتا ہے عذاب. یہ عذاب جو ہے اس کی کیا خصوصیت یا نوعیت کیا؟ مہین ہے، ذلت آمیز تباہی، ایک تباہی اور پھر ذلت آمیز تباہی. جتنی قومیں فطرت کی قوتوں کے لیے دوسری قوموں کی دست نگر ہوتی ہیں، وہ قومیں انہیں تباہ بھی کرتی ہیں اور یہ ذلیل اور خوار بھی ان کے ہاں ہوتی ہیں. بھک منگوں کی طرح سامان خریدنا ہوتا ہے پیسے دے کے، اور بھک منگوں کی کیفیت ہوتی ہے عذاب مہین. کیا بات ہے، کس کا کلام ہے اور کیا الفاظ ہیں جو استعمال کرتا ہے وہ.
کہتا ہے ان کی کیفیت